بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو واقعہ کربلا کا ایک ایک لمحہ اپنے آپ میں ایک عظیم قربانی اور ظلم و ستم کی ایک عظیم داستان ہے، جس کی مثال ازل سے لے کر ابد تک نہ ملی ہے اور نہ ملے گی۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے ظالم سفاک کافر بھی یزید ملعون اور اس کے چیلوں اور چمچوں کے ظلم و ستم کا ریکارڈ نہیں توڑ سکے۔ لیکن ایک واقعہ جو میں جب بھی سنتا یا پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ یزید ابن سعد اور حرملہ بن کاہل اسدی کی آل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کے ایک ایک بچے کے ساتھ وہی سلوک کروں۔ معزز ناظرین، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، واقعہ جو میں نے کئی بار پڑھا اور سنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مختار ثقفی کے زمانے میں جب کربلا کے قاتلوں کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو ان میں ایک بدبخت حرملہ بن کاہل اسدی بھی شامل تھا۔ اسے جب مختار کے دربار میں لایا گیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، بتا اے ظالم، تو نے کربلا میں کون کون سا ظلم کیا تھا؟ تو اس بدبخت نے جواب دیا کہ کربلا جاتے ہوئے میرے پاس 3 تیر تھے جو جنگ میں وحشی اور طاقتور گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ میں نے ایک تیر حضرت عباس پر چلایا تھا جو ان کی آنکھ پر لگا تھا اور وہ شاہسوار گھوڑے پر سنبھل نہیں سکا تھا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماتھے پر ایک گرز لگا اور انہوں نے اپنا دامن اٹھا کر ماتھے کا خون صاف کرنا چاہا اور یہ تیر ان کے سینے میں جا لگا اور کمر کی طرف سے باہر نکل گیا۔ اور تیسرا تیر جس کے متعلق آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں حرملہ بن کاہل اسدی کہتا ہے کہ میں نے وہ تیسرا تیر اس وقت مارا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں سے اپنے دامن میں کچھ چھپائے ہوئے باہر نکلے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ حسین قرآن لا رہا ہے کہ جان بخشی کروا سکے، مگر جب حسین نے اپنا دامن اٹھایا تو ہم نے دیکھا وہ ایک 6 ماہ کا بچہ تھا اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ حسین نے ہم سے خطاب کیا اور اس بچے کے لیے ہم سے ایک گھونٹ پانی مانگا۔ فوج میں ایک معصوم بچے کی حالت دیکھ کر ہلچل مچی، سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ فوج میں سے کچھ یہ چاہتے تھے کہ بچے کو پانی پلا دیا جائے کہ اسی دوران ابن سعد نے مجھے اشارہ کیا کہ حسین کا مسئلہ ہی ختم کر دو۔ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے وہ آخری تیر اٹھایا اور اس بچے کو مار دیا اور اس تیر کے لگنے سے وہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ ہر بار اپنی بیوی کو طلاق دے دینے والے شہزادے کے متعلق سبق آموز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔